کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. بندگان خدا، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے کہ ہم قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ کیسے کریں. اس بات کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ کفر جو کسی زمانے میں سب سے زیادہ ان پڑھ ہوتا تھا، ہماری بدقسمتی کہہ لیے کہ آج وہ سب سے زیادہ پڑھ لکھ گیا ہے اور ہم سب سے زیادہ دنیا میں جاہل ہو گئے ہیں. معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معلم کائنات، پوری کائنات کا استاد بنا کے بھیجا گیا، لیکن ان کی امت آج سب سے زیادہ ان پڑھ ہو گئی. دشمن اپنے جھوٹے دین کے بارے میں پورے دلائل کے ساتھ مسلح ہے. اس کو تخریب کاری بھی آتی ہے، اس کو حرام زدگی بھی آتی ہے، اس کو ایمان لوٹنے کا فن بھی آتا ہے، اس کو دل کے اندر اترنا بھی آتا ہے، اس کو دماغ کے اندر گھسنا بھی آتا ہے، اور اس کو خون کی شریانوں کے اندر دوڑنا بھی آتا ہے. لیکن سڑکیں کھلی پڑی ہیں، ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. مدارس کے اندر روایتی سی تعلیم ہوتی ہے، نہ استاد پڑھ کے آتا ہے. مجھے خود ایک استاد کہنے لگا پہلے استاد جو تھے وہ سبق پڑھانے کے لیے 20-30 کتابوں کا مطالعہ کر کے اس میں سے نچوڑ نکال کے آ کے طلباء کو پڑھایا کرتے تھے. آج استاد نے بھی ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، اسی میں سے پڑھتا ہے، صبح اسی میں سے آ کے پڑھا دیتا. تو علمی حالت اتنی پستہ ہو گئی کہ جب لارڈ میکالے نے ہندوستان کا سفر کیا اور اس نے یہاں کا نصاب بنایا، اور نصاب بنانے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے یہ جو نصاب بنا دیا ہے، اسے پڑھنے کے بعد اگر مسلمان عیسائی نہیں ہوگا لیکن وہ مسلمان بھی نہیں رہے گا. آج وہی بات ہے. اس نے کہا تھا یہ وہی پڑھیں گے جو ہم پڑھائیں گے. آج وہی پڑھایا جا رہا ہے جو وہ پڑھ رہے ہیں. ان کی چھوڑی ہوئی فزکس، جس کو ایڈوانس فزکس وہ پڑھ رہے ہیں، آج سے 100 سال پرانی فزکس ہم پڑھ رہے ہیں. ان کی چھوڑی ہوئی کیمسٹری آج ہم پڑھ رہے ہیں. ان کا چھوڑا ہوا میتھمیٹکس، ان کی چھوڑی ہوئی اسپیس سائنس آج ہم پڑھ رہے ہیں. جو چیزیں انہوں نے بیکار کر دیں آج ہم اس سٹیج پر کھڑے ہیں. یہ حال صرف ایک گوشے کا نہیں، ایک محاذ کا نہیں، ہر محاذ کا یہی رونا ہے. یہ امت بانج ہو گئی، ان پڑھ ہو گئی، جاہل ہو گئی. یہ دکھ ہوا کہ جامعہ اشرفیہ لاہور میں 2 قادیانی آئے، لڑکے نوجوان. اندر آ کے انہوں نے کہا کہ ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے والا تو لاؤ. ایک نے دوسرے کے کان میں کہا کوئی پتہ نہیں، دوسرے نے تیسرے کے کان میں کہا کوئی بولنے والا نہیں. ایک استاد کو پکڑ کے لائے، انہوں نے 2 منٹ میں پٹخڑیاں دے کے نیچے رکھا اس کو. وہ ہکلانے لگا. اور میں کہتا ہوں علمی طور پہ مار کھا گئے، ویسے جوتے مارتے ان کو. جب وہ دونوں باہر نکلے تو دونوں نے وکٹری کا نشان بنایا ہوا تھا، اور پوری جامعہ کے اندر جہاں سے لے کر ان کے باہر سڑک تک انہوں نے وکٹری کا نشان بنایا ہوا تھا. اس وکٹری کے نشان کو بھی کسی نے نہیں توڑا. اب وہ ہماری اور بھی بہت سی مثالیں ہیں. ہماری بہت سی جامعات کے اندر آ کر وہ تبلیغ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ساتھ گفتگو کر لو. آگے گفتگو کرنے والا کوئی نہیں، پکڑنے والا کوئی نہیں.
اچھا پڑھا لکھا ہمارا آدمی ہوتا ہے، ان کے سامنے بالکل وہ تھت تھت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی رونے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آج ہر قادیانی عورت مبلغہ ہے، آج ہر قادیانی بچہ مبلغ ہے، آج ہر قادیانی نوجوان قادیانی بوڑھا مبلغ ہے، لیکن ختم نبوت کے مبلغین آج نظر نہیں آتے۔ تو اسی رونے کو مد نظر رکھتے ہوئے بھائی جان نے مجھے حکم دیا، نسیم صاحب نے، کہ اس موضوع پہ گفتگو کی جائے کہ اگر ان سے پالا پڑ جائے، ان سے واسطہ پڑ جائے تو کیسے بات کرنی ہے، کیسے پکڑنا۔ اور میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا مناظرہ مجھ سے پڑھ لے، چھوٹا سا، کوئی علمی نہیں ہے، کوئی زوراور چیز نہیں ہے اس میں، کوئی قوی دماغ اس کے لیے نہیں چاہیے۔ اگر کوئی قادیانی مائی کا لال آپ کے سامنے ٹھہر جائے، آپ مجھے اسٹیج کے اوپر کان پکڑوا دیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور وہ مناظرہ ہم نے ترتیب دیا ہے، ایک سبزی بیچنے والے کے لیے، ایک رکشہ ڈرائیور کے لیے، ایک کلی کے لیے، ایک دکاندار کے لیے، ایک دفتر کے بابو کے لیے، اور ایک بڑے سے بڑے علامہ فہامہ کے لیے۔ ہوا یوں کہ مجھے ایک مولوی صاحب کا فون آیا، کہنے لگے ہمارے علاقے میں یہاں ایک قادیانی نوجوان ہے، 40 سال کے قریب عمر ہوگی اس کی، اس نے یہاں پر بڑا ادم مچایا ہوا ہے، بڑا طوفان بپا کیا ہوا۔ ہم 2-3 بندوں کو لائے ہیں اس سے مناظرہ کرنے کے لیے، گفتگو کرانے کے لیے، لیکن کوئی ہمارا بندہ اس کے سامنے ٹکتا نہیں ہے، ہمارے کسی بندے کی تیاری نہیں اس موضوع پہ، وہ بھگا دیتا ہے اور دن دنا رہا ہے، یہاں پر مبازرت طلب کر رہا ہے، لاؤ کسی کو میرے سامنے۔ تو ہم اس سے بڑے تنگ ہیں، تو میں اس قادیانی مناظر کو آپ کے ہاں بھیج رہا ہوں گھر میں، اور اس کے ساتھ دفتر کے اندر جو اس کے ساتھ 7-8 نوجوان کام کرتے ہیں انہیں بھی ساتھ بھیج رہا ہوں۔ میں نے کہا حضرت آپ مجھ سے پوچھ تو لیتے، بعض اوقات ہوتا بندہ ساری رات میں نہیں سوتا، صبح سو لیتا ہوں، بندے کا دماغ فریش نہیں ہوتا۔ کہنے لگے جی وہ تو روانہ ہو چکے ہیں، وہ تو آ رہے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ خیر 15 منٹ کے بعد وہ آ گئے جی، بیٹھ گئے۔ میرے گھر کبھی کوئی قادیانی ملعون گھسا نہیں ہے، اس کو میں نے صرف اس لیے برداشت کیا کہ اگر اب میں انکار کرتا ہوں تو وہ کہے گا یہ بشخص بھاگ گیا۔ مجبوراً اس کو اندر آنے دیا، ایک صوفے کے کنارے پہ میں نے اس کو بٹھا دیا، کنارے والے صوفے پہ۔ کہنے لگا جی شروع کریں۔ میں نے کہا یہ مصیبت تم نے شروع کی ہے، اس لیے تم ہی شروع کرو۔ اب وہ شروع ہو گیا جی۔ 15 منٹ تک ساحر کی ساحری دیکھیے، تماشا لگانے والے کا تماشا دیکھیے۔ 15 منٹ تک اس نے قرآن کی آیات پڑھی، پھر 15 منٹ تک اس نے عربی زبان میں احادیث رسول پڑھی، اور پھر 15 منٹ تک اس نے اقوال صحابہ، اقوال فقہا اور امت کے بڑے لوگوں کے فرمودات ختم نبوت کے بارے میں بتائے۔ اور اس میں قرآن کی آیات سے، احادیث سے اور بزرگوں کے اقوال سے، ائمہ فقہا سے اس نے یہ ثابت کیا کہ نبوت جاری ہے، مرزا قادیانی اللہ کا نبی اور رسول ہے، مرزا قادیانی مسیح موعود بھی ہے، مرزا قادیانی مہدی موعود بھی ہے، دیگر چیزیں بھی ثابت کرتا رہا۔ اس نے ایک سما باندھ دیا 45 منٹ میں۔
اب اس نے بس کیا تو جو لڑکے ساتھ آئے تھے ساتھ اس کے، وہ مجھے بغور دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ کیا کرے گا. اس نے تو ایک جادو باندھ دیا فضا کے اوپر. الحمدللہ مجھے اس کا توڑ آتا تھا، ان دلائل کا رد آتا تھا، جو کذب بیانی تھی، جو کذب و افتراء تھا، اس کا توڑ آتا تھا. لیکن میں نے یہ سوچا کہ میں اس کو جواب دیتا ہوں، ان لوگوں جو ساتھ آئے ہیں منصف بن کے، ان کو بات سمجھ نہیں آئے گی. مثال کے طور پہ ایم ایس سی کیمسٹری کا پیپر ہے، اس پیپر پہ 8ویں جماعت کے 2 طلباء بات کرنا شروع کریں تو ان کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی کہ کون سی بات ٹھیک ہے اور کون سی بات غلط ہے. کہ ان کو سمجھانا ضروری ہے، جو بندے ساتھ آئے ہیں ان کے لیول کی بات کی جائے اور اس کو ذلیل اور رسوا بھی کیا جائے. میں دلائل دوں گا قرآن و حدیث سے، وہ ان کے سر سے گزر جائیں گے. جس طرح اس کی باتیں گزر گئیں اس طرح باقی باتیں بھی گزر جائیں گی. تو جب اس نے گفتگو بند کی تو کہنے لگا جی میں نے اپنی بات مکمل کر لی، اب آپ بات کریں. میں اٹھا، اٹھ کے میں چل کے اس کے پاس گیا اور میں نے اٹھ کے اس کو بغور دیکھا، اوپر سے لے کر نیچے تک، دائیں بائیں دیکھا اس کو. واپس میں اپنی جگہ پہ بیٹھا. میں نے کہا تو قادیانی نہیں ہے، تو کوئی چوڑا ہے، ہندو ہے، سکھ ہے یا اور کوئی ملیچ قوم ہے تیری، تو قادیانی نہیں ہے، تو چوڑا ہے. جب میں نے چوڑا کہا تو وہ بڑا پھدکا، یا مجھے چوڑا کہہ رہے ہیں. میں کہا تو قادیانی ہے ہی نہیں. کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا یہ میرے پاس کتاب پڑھیے سیرت المہدی، یہ مرزے کے بیٹے مرزا بشیر احمد نے لکھی ہے، جس کو مرزے نے کہا کہ میرا یہ بیٹا قمر الانبیاء ہے. قمر الانبیاء مرزا قادیانی نے اس کو کہا ہے. اس میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح موعود لعنت اللہ علیہ اکثر دائیں پاؤں میں بایاں جوتا اور بائیں پاؤں میں دایاں جوتا ڈالا کرتے تھے. نے کہا الو تو نے دائیں پاؤں میں دایاں ڈالا ہوا ہے، بائیں میں بائیں ڈالا ہوا ہے، چل مرزے کی سنت کے مطابق پہلے جوتے ٹھیک کر. اور وہ جوتے نہ بدلے. جب مرزا بائیں پاؤں میں دائیں پاؤں دایاں جوتا ڈالتا تھا اور دائیں پاؤں میں بائیں جوتا ڈالتا تھا تو ڈال، یہ تیری پہچان ہونی چاہیے. جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری پہچان ہے. جوتے بدل. اب وہ جوتے نہ بدلے. اس کے ساتھی کہنے لگے بدلو، کو بدلتا کیوں نہیں؟ اگر مرزا اس طرح پہنتا تھا تو تمہیں شرم کیوں آتی ہے؟ بدل. اب جناب جھگڑا پڑ گیا، جوتوں پہ بات آ گئی. وہ کہ بدلو ہے، بدل دی. وہ جوتی نہ بدلے. ساری اس کی بیعت پھک کر کے اڑ گئی، بات جوتوں پہ آ گئی. جوتی بدل. وہ جوتی نہ بدلے جی. رنگ اس کا اڑ گیا.